سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9۔ سلسلہ قصص القرآن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات طیبہ چل رہے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے، غزوہ احزاب کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی جو زندگی ہے، 10 سالہ زندگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی زندگی ہے۔ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے ایسے مواقع پیش آتے، دشمنان کے ساتھ آئے روز کوئی نہ کوئی ٹکر جاری رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفاع اسلام میں بڑھ کر پیش ہوتے، انتہائی بہادرانہ انداز اختیار فرماتے، انتہائی عاقلانہ انداز اختیار ہوتا، حتیٰ کہ دشمن اپنی جو بھی کوشش آزماتا اس کی ہر چال الٹی پڑتی، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ سارے مشرکین عرب جو کہ مدینہ کے اطراف میں رہنے والے، مکہ کے اطراف میں رہنے والے تھے، ان ساروں کی آپس میں دشمنیاں بھی بہت تھیں۔ سارے مشرکین عرب یہودیوں کے مشورے سے جمع ہوئے اور انہوں نے کوئی حتمی پروگرام بنایا کہ آئے روز مسلمانوں کے ساتھ ہم لڑائی کرتے ہیں، ہمیں اکثر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ مٹھی بھر لوگ تھے، اپنے علاقے سے یہاں سے چھوڑ کر مدینہ میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی ایک ریاست قائم کر لی ہے۔ روز بروز طاقت میں 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا ہونا شروع ہو گئے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ یک لخت ان پر ایسا حملہ کیا جائے کہ یہ سارے بجھ جائیں، ختم ہو جائیں، ان کی بڑھتی ہوئی آبادی یک لخت ختم ہو جائے؟ تو اصل میں اس آگ کو اٹھانے والا اور اس چنگاری کو بھڑکانے والا یہودی تھا، جس کا حشر اول الحشر کے نام سے بنو نذیر کے اس حشر میں آپ پڑھ چکے، سبق میں پڑھ چکے کہ ان کے ساتھ جو حشر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دیا تھا، اور باقی جو یہودی تھے وہ پوری وارننگ کے تحت رہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے عہد و پیمان جاری تھے کہ ہم کوئی شرارت نہیں کریں گے، آئے روز ہم تنگ نہیں کریں گے، منافقت نہیں کریں گے، وغیرہ ذالک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب جلا وطن کیا تھا تو ان کے دل میں بدلے کی آگ تو بھڑک رہی تھی، شرارتیں بھی خود کی، تکلیفیں بھی خود دی، کسی جگہ رہنے کے قابل تو یہ خود نہیں ہوتے، کیونکہ یہود ایک ایسی قوم ہے، انہیں اتنے انبیاء کی بد دعا ہے، حتیٰ کہ قرآن میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اکرام ان کے لیے ان کے خلاف دعائیں کرتے رہے، بد دعائیں ہوتی رہی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ سیدنا داؤد علیہ السلام،
سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان پر لعنتوں کی دعائیں کرتے رہے، الیاذ باللہ۔ یہ ایسی بد کردار، بد عہد اور انتہائی رذیل قوم ہے کہ دنیا کے جس کونے میں رہے مسلمانوں کے ساتھ تو ان کی ابدی دشمنی ہے۔ یہ دنیا میں باقی بھی کسی قوم کے ساتھ رہے تو ان کی کسی سے نہیں بنتی، کیونکہ ان کے اندر ایسا کوئی بندروں کا دماغ فٹ ہوتا ہے کہ شرارت کے بغیر ان کا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ دنیا کی ایک کافر طاقت آئی تھی ماضی قریب میں، ہٹلر کے نام سے ایک ایسی حکومت آئی تھی۔ وہ ہٹلر ایسا جابر اور خون ریز حکمران تھا کہ اس نے یہودیوں کا بیج ہی ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا، حالانکہ کافر تھا۔ اس نے کہا یہ انسانوں کی شکل میں کوئی اور چیز ہے جن کا کسی جگہ رہنا بھی اطمینان والا نہیں ہوتا، خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس نے اپنی تلوار کو ایسا متحرک کیا کہ یہودیوں کو تراشنا شروع کر دیا، کاٹنا مارنا شروع کر دیا۔ صرف اس نے کہا چند ایک گھرانے اور چند خاندان کو بچنا چاہیے، باقی ساروں کو ختم کر دو۔ اس سے پوچھا گیا کہ چند خاندانوں کو کیوں بچاتا ہے، چند لوگوں کو کیوں بچاتا ہے، ساروں کو مار رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے ان کو بچا رہا ہوں تاکہ دنیا کوئی اس سوال کا جواب مل جائے کہ ہٹلر نے کیوں مارا تھا ان کو۔ کیونکہ جہاں بھی یہ رہیں گے یہ اپنا آپ تو دکھائیں گے، لوگوں کو تو بتائیں گے اپنی اصلیت، تو لوگ صحیح کہیں گے واقعی ہٹلر نے جو بھی ان کے ساتھ کیا تھا اچھا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ساتھ کم از کم اتنا کیا کہ ان کو زندہ تو چھوڑ دیا، ورنہ یہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ کے نبی نے جلا وطن کیا، صرف ان کو مدینہ طیبہ سے نکالا۔ بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرۃ العرب سے بھی ان کو صاف کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ چونکہ زندہ چھوڑ دیا تھا، اسی کی سزا دینے کے لیے یہ ان کا ایک سردار تھا حیی ابن اخطب، یہ پورے کے پورے مشرکین عرب کے اندر اس نے آگ بھڑکانی شروع کر دی کہ مسلمان ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، آئے روز تمہارے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں، طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو کہا کیا مشورہ کہ یک بارگی سارے اپنے اختلاف بلا کر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ مدینہ کے چند لوگ ہیں یہ، اب باقی مدینہ میں اپنے بھی بنو قریظہ والے یہ کافی یہودی موجود ہیں، وہ بھی ہمارا اندر سے ساتھ دیں گے، باہر سے ہم حملہ کریں گے، لیکن سارے ایک بارگی حملہ کریں گے تو ان مٹھی بھر لوگوں کو ختم کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے، صرف ہمارے آپس کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ چنانچہ اس کی اس آگ بھڑکانے سے مشرکین عرب کو بھی یہ ٹوٹکا پسند آیا، کیونکہ ان کے لیے بھی تو آئے روز مسلمان خطرہ بنتے جا رہے تھے۔ ان کے لیے کیا خطرہ بنتے؟ عالم اسلام ہر اس دھوکے والے آدمی کو خطرہ لگتا ہے، ہر اس چور اچکے بدماش کو خطرہ لگتا ہے جس کی بدماشی زمین پر نہ چل سکے، جس کی چودراہٹ زمین پر نہ چل سکے، جس کا دھوکہ زمین پر نہ چل سکے۔ گدی والوں کی، گدی نشینوں کی گدیاں نہیں چل سکتی تھیں، لوگوں کا حرام کے ذریعے مال ہتھیا نہیں سکتے تھے۔ جھوٹے پیر، جھوٹے مولوی، یہ ساروں کی دکانیں اسلام چونکہ بند کرتا ہے، لہذا یہ سارے کے سارے مشترکہ طور پر اسلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری روزی روٹی میں لات مارتا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ اسلام کا نعرہ ہے، پیغام ہے کہ جس نے جو کمایا ہے اسی کے پاس رہنے دو، کسی جھوٹ، کسی کرپشن، کسی سود، کسی نظر و نیاز کے نام پر کسی کا مال ہتھیایا نہ جائے گا۔ تو لیکن یہ جتنے بھی گدی نشین تھے، مشرکین عرب ہوں یا یہود و نصارہ ہوں، ان کو تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا آئے روز ہمارے لیے بھی مسئلے ہیں۔ دوسری طرف مکہ کے جو مجاور تھے انہیں بھی اپنی اپنی گدیاں خطرے میں لگ رہی تھی، کیونکہ مکہ میں جو لوگ بھی آتے وہ ہزاروں کے نام پر نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے مجاور جو ہیں اللہ کے نام پر نعوذ باللہ ان حرام مالوں کو ہتھیا کر کھاتے تھے، سارے مل بانٹ کر۔ تو ان کے گھر کا گزارا انہی چیزوں سے چل رہا تھا۔ انہیں خطرہ لگا کہ مکہ کی مسجد حرام کے حقیقی وارث جب آئیں گے تو اس وقت تو پھر ہماری یہ گدیاں ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے بھی اس وقت کہا، بدر کے اندر، احد کے اندر یہ اپنا حشر دیکھ چکے تھے
اس لیے اکیلا تو قدم اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ یک بارگی ہم بھی حملہ کرتے ہیں۔ اپنے اپنے قبائل کو بلانا شروع کیا۔ ایک طرف سے سارے مشرکین عرب، اس جزیرۃ العرب کے اندر جتنے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے اپنے اپنے جنگجو فوجیں تیار کرنی شروع کر دی، اور دوسری طرف سے خیبر کے یہودی یہ تیار ہونا شروع ہو گئے، اور اندر کے یہودی جو بنو قریظہ کے نام سے مدینہ طیبہ کے محلات میں رہتے تھے، ان کے ساتھ بھی ساز بات ہو رہی تھی کہ اکٹھے ہو کر حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی نیٹو تھی، یہ پہلی افواج تھی اکٹھی ہو کر جو مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہو رہی تھی۔ آج بھی کفر اس سبق کو بھولا نہیں ہے، شکست اگرچہ اسے برابر ملتی رہی، لیکن آج تک 15ویں صدی جاری ہے، آج تک یہ سبق کو بھولے نہیں کہ دھیان مسلمانوں پر کبھی اکیلا حملہ نہ کرنا۔ حالانکہ اب نام کے مسلمان رہ چکے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سچے معنوں میں مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف نام ہی پھر کافی ہوگا، ہتھیار اٹھانا تو دور کی بات ہے، کیونکہ یہ ہمارے ماضی میں ہمارے ہاتھ دیکھ چکے ہیں، انہیں بڑا خطرہ ہے۔ لیکن اس وقت نام کے مسلمانوں سے بھی اتنا خطرہ ہے، کوئی ملک اکیلا نہیں ٹوٹتا۔ دنیا کی کتنی سپر پاور قوتیں اس وقت موجود ہیں، نیٹو کے ذریعے ہی وہ حملہ کرتے ہیں، سارے مشترکہ افواج مل کر ہی حملہ کرتے ہیں۔ یا اکیلا کوئی ملک اس وقت تک اسے جرأت نہیں ہو رہی، اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کو کاٹتے ہیں، لیکن یک بارگی کسی بھی مسلمان نام کے مسلمان ملک پر نہیں ٹوٹتے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ جب کسی کافر کو یہ پتہ چل جائے نا یہ سود خوروں کا ملک ہے، تو وہ اٹھ کر آئیں حملہ کریں تو ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہیں جب پتہ چل جائے ان کی پارلیمنٹ میں زنا بالرضا حلال ہے، اللہ یعوذ باللہ، کہ یہ نعوذ باللہ زانیوں کا ملک ہے، قانونی طور پر یہاں زنا حلال ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف ریپ حرام ہے قانونی طور پر، ورنہ زنا بالرضا کی اجازت ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ شراب بطور قانون کی یہاں حرام نہیں، اگر انہیں یہ پتہ چل جائے نعوذ باللہ یہ نشانیوں کا ملک ہے، یہ سودیوں کا ملک ہے، یہ زانیوں کا ملک ہے، اگر اس کی اصلیت انہیں معلوم ہو جائے، کافروں کا ایک ملک کیا، کافروں کی ایک چھوٹی سی پلٹون آ کر بھی یہاں ٹوٹ پڑے، کسی میں ہمت نہیں ہوگی، زانی میں ہمت نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی، نشائی میں ہمت نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی، سود خور میں ہمت نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی۔ یہ جو آپ کو بظاہر جنگ کی فتوحات نظر آ رہی ہیں، اگر آپ اس معاملے کو کرے دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں کچھ اور ہے۔ اگر کافر حقیقی طور پر حملہ کرے تو یہاں کسی میں جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی، اللہ یعوذ باللہ۔ جس طرح کے غزہ میں ہم حال دیکھ چکے، ہم سے اپڈیٹ ملک تھا، نام کی ایٹمی قوت اگرچہ ان کے پاس نہیں تھی، ورنہ ہم سے اپڈیٹ لوگ تھے، لیکن وہاں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، انہیں پتہ تھا یہاں مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ مسجدوں پہ بڑا زور ہے، مسجدوں پر بڑا خرچہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اندر اسلام نہیں ہے، روزانہ فلمیں ڈرامے بنانے والے یہ مسلمان ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ تو اس لیے کافروں کو اگر حملہ کرنا چاہیں تو حملہ کر تو سکتے ہیں، لیکن انہیں ہمارا ماضی کا رعب ابھی تک اتنا تڑپا رہا ہے کہ آج تک کسی ملک پر اکیلے میں حملہ آور نہیں ہوئے، بلکہ پوری کی پوری افواج مل کر آ کر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ تو یہ اس وقت کا دیا ہوا یہودیوں کا فارمولہ تھا، حیی بن اخطب کا فارمولہ تھا کہ سارے مل کر حملہ کرو، اس کو کہتے ہیں احزاب، کئی جماعتیں کئی حزب مل کر حملہ آور ہو۔ چنانچہ مشرکین مکہ کی جو سرداری تھی، یہ اس وقت کے قائد ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ کافروں کی طرف سے مشترکہ صفہ سالار تھے، ورنہ حقیقت میں یہ قائد بن کر آئے تھے اپنے مشرکین مکہ کے، اور ساتھ والے قبائل کے مختلف قائدین آئے تھے، حتیٰ کہ یہودیوں کی طرف سے حیی بن اخطب یہ 10 سے 15 ہزار کے درمیان ایک لشکر تیار ہو گیا اور چل پڑا۔ جب بھی جیسی اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، یہاں تقریباً 3000 مجاہدین ہی صرف موجود تھے، اور ان میں بھی کچھ نوعمر تھے، کچھ ان میں بزرگ حالت میں تھے، کچھ نادار اور مفلسی کی حالت میں تھے، ان کے پاس بھی جنگی ساز و سامان پورا نہیں تھا، نظام حیات بھی، گزران بھی ساعۃ العسرہ کا دور چل رہا تھا، اور وہ بھی کئی جنگیں پورا کر کے آ چکے تھے۔
اس کے باوجود بھی چند لوگوں نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ یہ ہمارے پورے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے آ رہے ہیں، یہ سارے لوگ اگر مدینہ پر چڑھ آئے تو پھر ان کا مقابلہ کرنا ہے، کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ تو صحابہ اکرام مشورہ کرنے لگے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ جب دشمن کی تعداد زیادہ ہوتی تھی نا تو ہمارے فارس میں یہ حال ہوتا تھا کہ دشمن کو روکنے کے لیے بڑی بڑی خندقیں کھودی جاتی تھی، اتنی لمبی خندق ہوتی کہ راہ گزر جہاں بھی دشمن کا ہے سارے راستوں کو خراب کر دیا جاتا، پل ہیں تو توڑ دیے جاتے، اگر سڑکیں ہیں تو ان کے اندر اتنے بڑے بڑے گڑھے ڈال دیے جاتے کہ گھوڑے سمیت بھی کوئی چھلانگ لگا کر نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ تو پسند آیا، لیکن جو راستہ تھا مشرکین کے داخل ہونے کا وہ دو راستے تھے، ایک چھوٹا راستہ اور ایک بڑا راستہ۔ بڑا راستہ 1 کلومیٹر کے ایریے میں لمبا تھا، اس سارے راستے کو توڑنا ہمارے پاس میں ہے تو نہیں، کیونکہ دشمن چل پڑا ہے، اور اتنی بڑی خندق کھودنا اس کے لیے کیا کریں گے؟ اور دوسرا راستہ تھا مدینہ کے اندر ایک چھوٹا راستہ پہاڑوں کے درمیان سے، اور وہ محلے تھے بنو قریظہ کے۔ تو فرمایا بنو قریظہ چونکہ ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ ہم معاہدہ کر کے کہ اپنے شہر کے آدمی ہیں اس لحاظ سے یہ راستہ بند کر دیں گے اور مشرکین اندر سے داخل نہیں ہو سکیں گے پہاڑی کے اندر سے۔ یہ جو 3 اطراف میں مدینہ طیبہ کے پہاڑ ہیں، ایک طرف لمبا راستہ ہے کھلا ہوا، یہاں سے کوئی بھی مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ فرمایا اس ایک راستے کو کھودنے کے لیے 1 کلومیٹر اور تقریباً 3000 صحابہ، اور سارے بھی ان میں ورکرز تو نہیں ہیں، سارے تو کام کاج نہیں کر سکیں گے، اور اتنا مال بھی نہیں ہے کہ سارے اپنا راشن لے کر آئیں، اپنی ذات راہ لے کر آئیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا توکل علی اللہ، ہے بھی زمین پتھریلی، ہے بھی 1 کلومیٹر، سفر بھی بہت تھوڑا رہ چکا ہے، پتہ نہیں کس وقت کس تیزی کے ساتھ وہ آ رہے ہیں کفار، اور کتنے دن ہمیں لگیں گے یہاں خندق کھودتے ہوئے، لیکن شروع ہو جاؤ۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کام کو پورا کرنا ہے، ہمارا کام یہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے۔ نصرت اللہ کی طرف سے آئے گی، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ درمیان میں ایسی ایسی چٹانیں بھی نظر آ رہی تھی، ایسی سخت پتھریلی جگہ بھی نظر آ رہی تھی کہ کئی دن لگ سکتے ہیں۔ یہ کوئی مشینری تو یہاں ہے نہیں کہ جس کو توڑے، انسانی ہاتھوں نے توڑنا ہے ان پتھروں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، لمبی چوڑی خندق کھودنی شروع ہوئی، لمبی 1 کلومیٹر، چوڑی اتنی کہ پورا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر نہ آ سکے۔ اندر سے نکلنے والی مٹی اور پتھر ان کو ایک طرف منتقل کر کے دیوار سی بنائی جا رہی تھی، ڈھیر لگایا جا رہا تھا، مورچہ بنایا جا رہا تھا۔ صحابہ اکرام ان کے اندر اس مٹی اور پتھروں کے اوٹ میں بیٹھ کر تیر و تلوار سنبھال کر، نیزے سنبھال کر بیٹھیں گے۔ جو بھی خندق کو پھلانگنے کی کوشش کرے گا صحابہ اکرام تیر و نیزوں کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے۔ چنانچہ 20 دن لگے، مہینہ سے کم، اور 1 کلومیٹر کی خندق صحابہ اکرام تیار کر کے فارغ بھی ہو۔ ابھی تک کفار کا لشکر وہ اپنے پوری طغیانی سمیت جو چلا ہوا تھا، ابھی تک وہ پہنچا نہیں تھا کہ صحابہ اکرام خندق کی تیاری سے پورے ہو چکے تھے۔ اور یہاں پر وہ مقام بھی آیا کہ صحابہ اکرام نے پورا زور لگایا ایک پتھر توڑنے میں، بیمار بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، حتیٰ کہ ایک طرف یوں بھی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ 3 دن تک ہم نے کچھ چکا تک نہیں تھا۔ اللہ یاد باللہ، اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے شروع ہو گئے کہ کہیں بھوک سے ہمارا پیٹ ہم اس کو سنبھال ہی نہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جسم مبارک کے ساتھ 2 پتھر باندھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم اسلام کے چنے ہوئے لوگ، قدسیوں کی جماعت، یہ مسلمانوں کے اس مٹھی بھر لشکر کو، قدسیوں کی جماعت کو بچانے کے لیے اپنے اتنے بڑے بڑے نذرانے دے رہے تھے، لیکن ان کے قدم ثبات میں کوئی ذرا بھی لغزش آئی ہو، ذرا بھی لڑکھڑائے ہو نہیں دی۔ زبان ان کی اتنی تیز چلنی شروع ہو گئی اللہ کے ذکر میں جتنی بدن میں کمزوری آنی شروع ہوئی۔ جتنا بدن کمزور ہوتا صحابہ اکرام فرماتے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم ہیں
کہ اپنی جب تک جان میں جان رہے گی ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، جہاد میں اپنی جان کو پیش کریں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ اصل خیر تو پھر آخرت کی خیر ہے، میرے ان مہاجر اور ان انصار صحابہ میں برکات کا نزول فرما۔ اللہ کے نبی کی دعائیں آتی، صحابہ اکرام کے اپنے جوش و خروش تھے، حتیٰ کہ پتھر تھا ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی بڑا زور لگایا کہ لمبی سی چٹان ہے، ٹوٹتی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کدال کو ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ پڑھ کر جو ایک دفعہ مارا، نبی کی ضرب تھی، اس میں نکلی چنگاریاں اور پتھر پاش پاش ہوا۔ وہاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے قیصر، کسرا، حبشہ، یمن ان کی حکومتیں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان چنگاریوں کے اندر۔ یہاں پر منافقین تھے، تانا مارنے لگ گئے، کہنے لگے ہم پر آفت ٹوٹی ہوئی ہے، ہم ایسا مدینہ میں معصور ہو کر رہ جائیں گے، باہر بھی نہیں نکل سکیں گے، اور یہ ہمیں کیسر اور کسرا کی طاقتوں کی فتوحات سناتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اللہ یعوذ باللہ کہ یہ صرف اور صرف دھوکے دے رہا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ۔ جبکہ مجاہدین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے بشارتیں پا کر خوش ہو رہے تھے، اور اللہ بھی ان کی خوشی اور ان کی ایمانی کیفیت کو کئی مواقع پر دگنا کر رہے تھے، دوبالا کر رہے تھے۔ مثلا ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ خندق کے کچھ فاصلے پر اس مقام پر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں سے پوچھا کچھ ایسا ہے جس کے لیے ہم کھانا تیار کر کے کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا سکیں۔ تو فرمایا گھر والوں نے کہ کچھ جو بچا ہوا ہے اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، یہی ہمارے پاس کل پونجی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فرمایا اچھا اسے ذبح کرتا ہوں، تم اس کا گوشت تیار کرو، سالن تیار کرو اور روٹیاں بناؤ اسی کے آٹے کی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہوں اللہ کے نبی نے اگر قبول کر لی ہماری دعوت تو گھر آ کر کھائیں گے، ایک دو آدمیوں کے ساتھ علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کھانا۔ گھر والوں نے مزید تاکید بھی کر دی کہ زیادہ بندے دھیان کرنا، اتنا ہی کھانا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اطلاع دی اللہ کے نبی صرف آپ کا یا ایک دو آدمی اگر آپ کے ساتھ تشریف لانا چاہیں تو کچھ سالن ہے، تیار ہے، آپ کھا لیں، آ کر قبول فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ کو اطلاع دے دو جابر نے ہماری دعوت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہیں کہ میں نے تو اسپیشل کر کے بتایا بھی ہے اللہ کے نبی، کھانا اتنا نہیں ہے، سارے مجاہدین کا لشکر جرار آج جابر کے گھر کیسے کھانے آئے گا؟ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، کیسے سارے آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہونا، میرے آنے سے پہلے دیگچی کو بھی نہ اٹھانا اور جہاں روٹیاں لگ رہی ہیں اس تندور کو بھی نہ ہلانا، میں آ رہا ہوں، وہیں آ کر میں تقسیم کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان کی حیثیت سے تیز قدموں سے گھر تشریف لے جا رہی ہیں، اور اسی حالت میں کہ پریشان زوجہ محترمہ کو جا کر بتایا کہ اللہ کے نبی اور تمام مجاہدین ہمارے گھر آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گھر والوں نے کہا کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر آپ نے بتا دیا تھا، کہا جی بتا تو دیا ہے۔ فرمایا پھر کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی جانے یہ کام ہم نے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ چند صحابہ کو بلاتے گئے، دسترخوان بچھا دیا گیا، اللہ کے نبی نے کھلانا شروع کر دیا۔ صحابی فرماتے ہیں ایک لشکر، دوسرا، تیسرا، چوتھی جماعت آ کر کھاتی گئی، فارغ ہوتی گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کپڑے کے نیچے سے روٹیاں بھی کم نہیں ہو رہی، دیگچی کا سالن بھی کم نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کیسے یہ لوگ کھا رہے ہیں، حتیٰ کہ بھوکے بھی ہیں، مجاہدین ہیں، طاقتور پہلوان لوگ ہیں، یہ ان کی روٹی ہم کیسے پوری کریں گے؟ لیکن دیکھ رہا ہوں کہ پوری ہو رہی ہے، حتیٰ کہ پورا لشکر
سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمانی کھا کر فارغ ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی کھانا کھا رہے تھے اور بعد میں ہمیں فرمایا کہ یہ جو سالن بچا ہوا ہے باقی تم کھا لینا۔ ابھی بھی کچھ بچا ہوا تھا، فرماتے ہیں محسوس ہو رہا تھا کہ سب کچھ اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کو ایک کرشمہ دکھایا، یہ منظر دکھایا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی پر ایمان لایا کہ کیسر و کسرا کی طاقتیں مجھے ان ٹوٹتے ہوئے پتھروں کی چنگاریوں سے لگ رہی ہیں کہ وہ ہمارے جھنڈے کے نیچے آ رہے ہیں۔ وہ ایمان لائے اور کہتے تھے صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی فرمایا ہے سچ کر دکھایا ہے۔ اور مومنین اس موقع کے انتظار میں تھے کہ ایسی چیزیں تو ہمیں نظر آنی چاہیے، کیونکہ وہ شاگردان نبوت تھے، قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، انہیں کتاب اللہ کے راز و نیاز سے واقفیت تھی، انہیں پتا تھا کہ ہمارے لیے فتوحات آئیں گی اور اس شدت سے آئیں گی کہ جس شدت سے دشمنوں کا لشکر حملہ آور ہوگا، اسی طرح اللہ کریم ہمارے لیے رحمتوں اور فتوحات کے دروازے کھولیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومنین صحابہ اکرام ان کو تیار کر رہے تھے کہ لشکر کفار کا آ ٹوٹا، آ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے تو راستے بند ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف سے جو بنو قریظہ کے راستے ہیں ان کے ساتھ اندرونی خانہ ساز باز تو چل رہی ہے، لیکن حتمی پتہ نہیں ہے کہ اس راستے سے ہم بھی داخل ہو سکیں گے کہ نہیں۔ مدینہ والے مدینہ کے اندر قید ہو کر رہ گئے، پورے مدینہ کے چاروں طرف کفار ہی کفار تھے، جس کو اللہ نے اس انداز میں بیان فرمایا۔ چنانچہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 10 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ جب آگے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، یہ کنایہ ہے چاروں اطراف سے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب یہ کافر تمہارے اوپر سے بھی آ گئے تمہارے نیچے سے بھی آ گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، عام آنکھیں تو یہاں کھلی کی کھلی رہ گئی، کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ آج مدینہ والے بچ جائیں گے۔ آنکھیں حیرانگی کے عالم میں کھلی رہ گئی لوگوں کی، صحابہ کی نہ بلکہ باقی لوگوں کی عام نگاہوں کی حالت تو یہی تھی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جو لوگوں کے دل تھے یہ ایسے دھڑک رہے تھے جیسے ہنسلیوں تک پہنچ گئے ہوں۔ ہنسلیاں یہ گردن کے ساتھ والی نرم ہڈی کو کہتے ہیں، اور دل کی دھڑکن جب تیز ہوتی ہے تو یہاں سے بھی حرکت محسوس ہوتی ہے، یوں لگتا ہے کہ دل اچھل کر باہر نکلنے والا ہے۔ تو اس کو اس محاورے سے تعبیر کرتے ہیں کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل پہنچ گئے ہنسلیوں کو۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اور تم سارے گمان کرنے لگ گئے تھے، کئی قسم کے گمان کرنا۔ کئی قسم کے گمانوں میں کیا ہے؟ صحابہ اکرام کے کچھ گمان ہیں اور کچھ گمان منافقین کے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں رہنے والے جو کہ منافق بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں نا، تو اللہ کریم دونوں کو خطاب فرما رہی ہے کہ تم دونوں جو ہے مختلف قسم کے گمانوں میں پڑ گئے تھے۔ وہاں پر اللہ منافقین کا گمان بھی پیش فرماتے ہیں اور صحابہ اکرام کا ایمان بھی اللہ دکھاتے ہیں کہ منافقوں کے گمان کیسے تھے۔ چنانچہ فرمایا منافقین سے پہلے مومنوں کی حالت بھی بیان کی اور ان کا جو گمان ہے وہ آگے جا کر بیان کیا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہاں پر آزمائے گئے مومن اور خوب کر کے ہلائے گئے، بڑی شدت کے ساتھ ہلائے گئے مومن۔ آج ان کا ایمان پتہ چلے گا
کہ ایک ایک کو مارنے کے لیے 10-10 کافر ٹوٹ رہے ہیں۔ آج نبی کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بڑا جھنجھوڑا، بڑا ان کو باتیں کرنے والوں نے باتیں کی، جملے کسنے والوں نے بڑے جملے کسے، بار بار دل توڑنے والوں نے دعوتیں دی، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے مدینہ والو یہ تمہارا کام نہیں ہے اتنی بڑے لشکروں کے سامنے کھڑے ہو جانا، واپس جاؤ، گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ ہر طرح سے ان کے دل توڑنے کے لیے لوگوں نے، کفار نے، شیطان نے پوری کوشش کی۔ اسی کو اللہ تعبیر فرماتے ہیں هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، بڑا آزمائے گئے مومن اور خوب کر کے جھنجھوڑے گئے مومن، لیکن اس کے باوجود جتنے ان پر زلزلوں کی شدت آتی، مومنین کے حالات کیا تھے، ان کے گمان کیا تھے۔ آیت نمبر 22 میں ذرا منظر دیکھیے، فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ مومنین نے جب دیکھا جماعتوں کو، انسانی نیٹوں کو جب دیکھا، کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو ہے وہ چیز جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ کہاں وعدہ؟ غزوہ احد کے موقع پر جب آیتیں نازل ہوئی تھی وہاں وعدہ کیا تھا، فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان میں کامل رہے تو تمہیں کوئی آئندہ زیر نہیں کر سکے گا۔ آج تک جو ہو گیا، آئندہ کوئی تمہیں زیر نہیں کر سکے گا۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے واقعی سچ فرمایا۔ یہ مومنین کے حالات تھے، ان کے دل کے گمان تھے۔ جتنی زیادہ دشمن کی للکار پڑتی گئی، صحابہ کا ایمان بڑھتا گیا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور صحابہ کا ایمان بڑھتا گیا اور تسلیم بڑھتی گئی، ان کی اتباع میں سر تسلیم خم ہوتا گیا، فوراً اسلام کے لیے جھکتے چلے گئے کہ آج تو اللہ یہ منظر ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم سوچ رہے تھے کیسے ہمارے پاس فتوحات ہوں گی، ہم سوچ رہے تھے ایک ایک کو جا کر فتح کرنا پڑے گا، ہمیں تو اب محسوس ہوا اللہ کی مدد تو ایسی لگتا ہے آ رہی ہے کہ سارے کافروں کو اللہ کٹھا ایک پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لگتا ہے ہم ساروں کو اکٹھا نیست و نابود کریں گے، ساروں کو اکیلا اکیلا جا کر مارنا تو مشکل ہوتا، آج سارے خود مار کھانے آ رہے ہیں۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ اب منافقوں کی کیا حالت تھی؟ اس لیے کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، مومنوں کا کوئی گمان غلط نہیں تھا، مومنوں کا سارا گمان اچھا تھا۔ آیت نمبر 22 اس کی گواہی دے رہی ہے، جبکہ منافقین ان کے گمان بڑے برے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جو اسلام میں صرف چوری کے مجنو بن کر آتے ہیں، اسلام کی نمازیں انہیں بڑا مزہ کرتی ہیں، اسلام کے حج ان کو بڑا مزہ کرتے ہیں، روزے شوزے تلاوتیں یہ ساری چیزیں انہیں مزہ کرتی ہیں، لیکن جب اسلام کے لیے جان پیش کرنی آ جائے تو کہتے ہیں خواہ مخواہ فساد ہیں جی، یہ جہاد کوئی، یہ لڑائیوں کا نام ہے، یہ تو جنگیں ہی جنگیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمیں صبح اتنی تسبیحاں بتاؤ اور شام بھی تسبیحاں بتاؤ، صبح شام ہمیں جتنی تہجد کا ہم پڑھتے ہیں، جتنے مسواک کرو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، جتنے ٹخنوں سے کپڑے اوپر اٹھاؤ ہم تیار ہیں، لیکن جہاد اس کا نام نہیں لینا کیونکہ وضو ہی نہیں ٹھہرتا۔ اعوذ باللہ۔ تو فرمایا والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ مسواک اٹھانا تب سنت ہے کہ جب تلوار اٹھانے کا ٹائم آئے تو اس وقت مسواک چھوڑ دیا جائے اور
تلوار اٹھائی جائے تو تلوار اٹھانے کا ثواب تو ملے گا نا، ساتھ مسواک اٹھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ مسواک کے فضائل بیان کرتے ہوئے تلوار کے فضائل نہ بھول جائیں۔ مسواک کے لیے جیب میں کہا، آج کل اسپیشل کر کے فضائل بنائے جا رہے ہیں کہ جس کے جیب میں مسواک ہوگی نا اس کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی، اور ہم کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی نا وہ دوسروں کی ہڈیاں توڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ بھی تو دیکھنا ہے، اپنی ہڈیاں بھی بچانی ہے اور ظالم کی اور درندے کی ہڈیاں بھی تو۔ مسواک کے ذریعے اپنی ہڈیاں تو بچا لی اور درندوں کی ہڈیاں پھر کون توڑے گا؟ تو اس لیے یہ منافق کیا کہتے ہیں، والذین فی قلوبہم مرض، الفاظ پر غور کرنا، کیونکہ ایک طرف اللہ نے منافقوں کا لفظ فرمایا اور دوسری طرف فرمایا والذین فی قلوبہم مرض، جو بظاہر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے مسلمان ہیں لیکن کہیں نہ کہیں بیماری ان کو لگی ہوئی ہے کفر کی۔ کوئی منافق کو ایسا نہ کہ سارا ہی بیمار ہوتا ہے، اور یہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے اسلام کے خلاف بیماری لگی ہوتی ہے، اللہ ان کو بھی مومنوں میں داخل نہیں کرتے۔ والذین فی قلوبہم مرض، یہ کیا کہتے ہیں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اس کے رسول نے تو ہمارے ساتھ دھوکے والا معاملہ کیا ہے، دھوکے والا وعدہ کیا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ ایسے لوگوں کو اللہ مومن نہیں فرماتے، کیونکہ مومنوں کے بارے میں تو فرمایا کہ ان کے خیالات ہی اور ہوتے ہیں۔ جتنا دشمن کی سختی بڑھتی جائے مومنوں کا ایمان پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یا ہم ان کو ماریں گے یا اپنی جان پیش کر کے کم از کم جنت میں جانے کا راستہ تو ہمارے لیے آسان بن رہا ہے۔ اس سے آگے کیا بنا انشاءاللہ آئندہ درس میں، وما علینا الا البلاغ۔